پہلی بات ہے کہ تمہارے کس بندے نے، کس روحانی ابے نے تمہیں یہ پڑھایا کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں؟ یہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب کا ذرا ہمیں نام بتا دیں، کس حدیث کی کتاب میں، کس سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ جھوٹ بولا، اور میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت نہیں ہوئے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ خاصوں کی گل نہیں تھی، یہ خاصوں کو بھی نہیں تھی پتا آپ کے، تو ہم نے یہ عام کر دی. اب آپ ریسرچ پیپر نمبر 12 پڑھ لیں، اس میں نے یعنی کلیئر کٹ اس کو ثابت کیا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے ہی نہیں ہے. رہا یہ جو کہنا کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. ہم نے وہ سارے نقشے نا اس ریسرچ پیپر میں بنائے ہوئے ہیں. ہاں بس اگلا رہنے دو. تو وہ ہم نے رکھ دیا، اب جس نے ماننا ہے اس کو مانے، جس نے نہیں ماننا نہ مانے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ خاصوں کی گل نہیں تھی، یہ خاصوں کو بھی نہیں تھی پتا آپ کے، تو ہم نے یہ عام کر دی. اب آپ ریسرچ پیپر نمبر 12 پڑھ لیں، اس میں نے یعنی کلیئر کٹ اس کو ثابت کیا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے ہی نہیں ہے. تاریخ ولادت شریف اور تاریخ وفات شریف کے حوالے سے مرزا جلمی نے نہایت متضاد بیانات ریکارڈ کروائے ہیں اور دوہرے معیارات قائم کیے ہیں. مرزا جلمی جب اپنی بات منوانے بھی آتا ہے تو جہاں سے جو چاہتا ہے لے لیتا ہے، اور جب انکار کرنے بھی آتا ہے تو جو صریح اور واضح مشہور اور معتبر اقوال ہوتے ہیں ان کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت شریف اور تاریخ وفات شریف کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، یا دیگر جتنی بھی تاریخ کے حوالے سے اور سیرت پاک کے حوالے سے تاریخوں کا تعین ہوتا ہے، تو اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ سیرت کے باب میں، تاریخ کے باب میں اہل سیر اور اہل تاریخ کا قول جو مشہور ہوتا ہے اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے. جبکہ مرزا جیلمی نے جب 12 ربیع الاول تاریخ ولادت کی بات کی ہے تو اس وقت تو سیرت کی کتاب سے ایک قول نقل کر کے اس پر بات کر دی، لیکن جب تاریخ وفات شریف کے حوالے سے بات کی ہے تو اس وقت اس نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ تاریخ وفات شریف 12 ربیع الاول ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ آپ کے کس بابے نے، کس آپ کے روحانی ابا جان نے اپنی کتاب میں، سیرت کی کتاب میں اور حدیث کی کتاب میں 12 وفات شریف لکھی، جبکہ میں نے بخاری مسلم سے ثابت کر دیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات شریف بنتی نہیں ہے. میں نے ثابت کر دیا. مرزا جلمی نے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ میں نے ثابت کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات شریف نہیں بنتی. اس سے پہلے تو کسی نے اس پر کلام ہی نہیں کیا، اس پر کسی نے بات ہی نہیں کی. اور یہ بات جو ایسی ہے یہ تو ان کے خاص لوگوں کو بھی نہیں پتہ تھی، چاہے جا کہ عام لوگوں کو پتہ ہو. پھر سب مکاتب فکر کو ٹونٹ کی ہے اور کہا ہے کہ میں نے ایک ریسرچ پیپر نمبر 12 لکھا تھا، میں نے وہ وہابیوں، دیوبندیوں، بریلویوں سب کے پاس میں نے بھیجا. کسی وہابی، دیوبندی، بریلوی سے میرے اس جو نا وہ 12 نمبر ریسرچ پیپر کا جواب نہیں ہو سکا. اور وہ نقطہ مرزا جلمی نے کیا اٹھایا ہے، اور وہ نقطہ سب سے پہلے کس نے اٹھایا؟ یہ نقطہ سب سے پہلے امام ابو القاسم عبد الرحمن السہیلی المتوفیٰ 581 ہجری اپنی کتاب الروض العنف جو کہ سیرت ابن ہشام کی شرح ہے اس میں نقطہ اٹھاتے ہیں. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال شریف کی تاریخ 12 ربیع الاول نہیں بنتی. وہ اس طرح کے حدیثوں سے بخاری مسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع جو کہ 9 ذوالحجہ کو دیا، وہ جمعہ کے دن دیا، اور آپ علیہ السلام کا وصال اقدس ربیع الاول میں پیر کے دن ہوا. اب یہ چیزیں حدیث سے طے شدہ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جمعہ کے دن 9 ذوالحجہ کو خطبہ حجۃ الوداع دیا اور آپ کا وصال شریف پیر کے دن ہوا. اب درمیان میں مہینے 3 بنتے ہیں، ذوالحجہ کا، محرم کا اور سفر کا. تینوں مہینوں کا کو 30 کا لگائیں تو تب بھی 12 کو پیر نہیں بنتا، یا پیر کو 12 تاریخ نہیں بنتی. تینوں مہینے 29 کے لگائیں تب بھی پیر کو 12 تاریخ نہیں بنتی. اور 2 مہینے 29 کے، ایک 30 کا یا 2 30 کے، ایک 29 کا لگائیں تو تب بھی 12 ربیع الاول کو پیر نہیں بنتا، یا پیر شریف کو 12 تاریخ نہیں بنتی. یہ نقطہ تھا امام ابو القاسم عبد الرحمن السہیلی نے، جو کہ 581 ہجری میں فوت ہوئے، اپنی کتاب الروض العنف کے اندر ذکر کیا.
اور پھر آئمہ محدثین نے اس نقطے کے جوابات دیے، جبکہ ہم یہ طے شدہ بات پہلے کر چکے ہیں کہ جب ہم نے سیرت کی بات کرنی ہے تو سیرت نگاروں نے جو جمع تفریق کرنے کے بعد تمام اقوال کو، تمام جو تاریخی ڈیٹا ہے سب کو دیکھنے کے بعد جو رزلٹ نکالا ہوتا ہے اور مشہور اور معتبر اور ماخوذ ہوتا ہے اسی کو لیا جاتا ہے۔ تو ولادت باسعادت کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، اسی پر جمہور اہل سیر ہیں۔ جب وفات شریف کی بات آتی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف بھی 12 ربیع الاول ہی کو اہل سیرت نے اپنی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ذکر کی ہیں۔ وہ کتابیں کون سی ہیں اور کہاں اور کس نے یہ ذکر کیا اس کا حوالہ میں بعد میں پیش کروں گا۔ سردست مرزا جیلمی نے جو نقطہ لا ینحل سمجھ کے کہ یہ کسی سے حال نہیں ہو سکتا اور میں نے بخاری مسلم سے ثابت کر دیا، اس کا کسی کے پاس نہ دیوبندیوں کے پاس جواب ہے، نہ وہابیوں کے پاس جواب ہے، نہ بریلویوں کے پاس جواب ہے، تو یہ جو نقطہ ہے میں نے بیان کر دیا ہے، اس نقطے کا جواب نہیں ہے۔ تو بحمد تعالیٰ ہم بخاری مسلم سے مرزا جیلمی کے اس نقطے کا یا اراد و اشکال کا جواب دیں گے، اور وہ کریڈٹ خود نہیں لیں گے بلکہ وہ کریڈٹ ان آئمہ کو دیں گے جنہوں نے اس نقطے کا جواب دیا ہے اور اس اشکال کا حل کیا ہے۔ آج سے تقریباً 125 سال پہلے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 26 کے صفحہ نمبر 417 پہ ایک سوال ہوا تھا، 415 پہ اس کا جواب لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ وفات شریف کیا ہے؟ تو لکھتے ہیں قول مشہور و معتمد جمہور 12 ربیع الاول شریف ہے، کہ جمہور اہل سیرت کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف 12 ربیع الاول کو ہی۔ ولادت شریف کی تاریخ بھی محدثین کے اقوال بھی ذکر کیے، اور جو علم زیجات کے ماہرین ہیں ان کے اقوال ذکر کیے، اور خود چونکہ آپ علم زیجات کے ماہر تھے تو اس کی روشنی میں یہی لکھا کہ ولادت شریف کی علم زیجات کی روشنی میں 8 تاریخ بنتی ہے ربیع الاول کی، لیکن جمہور اہل سیر کے نزدیک 12 ہے، اور یہی مشہور ماخوذ اور معتبر ہے، اور اسی 12 ربیع الاول کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک پوری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں۔ اور جہاں وفات شریف کی بات آئی تو وہاں بھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور اہل سیر کے قول کو معتبر جانا اور کہا کہ وفات شریف بھی 12 ربیع الاول ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تقریباً 600 سال پہلے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 277 پہ اس اشکال کا اور مرزا جیلمی کا جو نقطہ ہے جو کہتا ہے یہ تو خاص لوگ بھی ان کے نہیں جانتے، عام کیا جانیں گے، اس کا جواب 600 سال پہلے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بخاری مسلم کی روایات کے حوالے دے کر جواب دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو جمعہ کے دن دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اقدس ربیع الاول شریف میں پیر کے دن ہوا، یہ بات طے شدہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگلا مسئلہ یہ دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جب مدینہ شریف سے مکہ شریف حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو حضور مدینہ شریف سے کب نکلے؟ صحیح بخاری کی 1709 نمبر حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے حجۃ الوداع کے لیے نکلے تو ذوالقعدہ کے ابھی 5 دن باقی تھے۔ یہ ہے جواب مرزا جیلمی کے اس استدلال کا اور اس اراد و اشکال کا، 5 دن ذوالقعدہ کے باقی تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ذوالقعدہ کے 5 دن باقی تھے اور مکہ شریف میں جمعرات کو 1 ذوالحجہ ہے، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مدینہ شریف سے کب نکلے، کس دن نکلے؟ جمعرات کے دن نکلے، جمعہ کے دن نکلے یا ہفتہ کے دن؟ اگر یہ مانا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات کے دن نکلے تو جمعرات سے اگلی جمعرات یعنی درمیان میں جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، یہ 6 دن بنتے ہیں، جبکہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ دن درمیان میں 5 باقی تھے۔ اگر ہم یہ مانیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات کے دن نکلے تو دن درمیان میں 6 بن جاتے ہیں، اور اگر یہ مانیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن نکلے تو پھر دن تو درمیان میں 5 بنتے ہیں سیدہ عائشہ کے قول کے مطابق۔ لیکن دوسری حدیث اس کی نفی کر رہی ہے، وہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 1547 نمبر کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے حجۃ الوداع کے لیے نکلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف میں ظہر کی 4 رکعتیں ادا فرمائیں۔
ظہر کی 4 رکعتیں، اور ظہر کی نماز جمعہ کے دن نہیں پڑھی جاتی، اور وہ بھی حالت حضر میں، اقامت میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکلتے وقت ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی، اور ذوالحلیفہ کے مقام پہ جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ تو ثابت ہوا کہ وہ دن جمعے کا نہیں تھا۔ جمعرات بھی نہیں ہو سکتا، جمعرات کا معنی دن 6 بن جاتے ہیں، اور جمعے کا معنی تو جمعے کے دن ظہر نہیں ہوتی بلکہ جمعے کے دن جمعہ ہوتا ہے، تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ وہ دن کون سا تھا؟ ہفتے کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے دن مدینہ شریف سے نکلے۔ اب ہفتے کے دن کے بعد 5 دن گن لیں، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات۔ جمعرات کو 7 ڈالیں تو پھر 5 دن بنتے ہیں۔ اب اس سے رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ ذوالقعدہ کے ابھی 5 دن باقی تھے، وہ مدینہ کے اعتبار سے تھا کہ مدینہ شریف میں رویت جو ہے وہ یکم ذوالحجہ ہے وہ جمعہ شریف کے دن بنی ہے، اور مکہ شریف میں یکم ذوالحجہ جمعرات کو تھی۔ تو اس اختلاف مطالعے کی وجہ سے درمیان میں جو ہے وہ تاریخ کا فرق آ گیا، اور اسی کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 26 کے صفحہ 417 پہ لکھتے ہیں، اور تحقیق یہ ہے کہ حقیقتاً بحسب رویت مکہ معظمہ ربیع الاول شریف کی 13ویں تھی، مدینہ طیبہ میں رویت نہ ہوئی، لہٰذا ان کے حساب سے 12ویں ٹھہری۔ وہی روات نے اپنے حساب کی بنا پر روایت کی، اور مشہور و مقبول جمہور ہوئی۔ یہ حاصل تحقیق امام بارزی و امام عماد الدین بن کثیر و امام بدر الدین بن جماعہ وغیرہم اکابر محدثین و محققین ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے خود بھی بیان کیا، اور پھر ان ائمہ محدثین کا حوالہ دیا ہے جنہوں نے یہ تحقیق بیان کی ہے، جس طرح کہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 277 پہ یہی بات بیان کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ وَلَا يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ إِلَّا بِمَسْلَكٍ وَاحِدٍ، کہتے ہیں ایک ہی مسلک پر، ایک ہی طریقے پر اس کا جواب ہو سکتا ہے، وَهُوَ اختلاف المطالع، اور وہ اختلاف مطالع ہے اس کا جواب۔ بِأَنْ يَكُونَ أَهْلُ مَكَّةَ رَأَوْا هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ، کہ اہل مکہ نے ذوالحجہ کا چاند جمعرات کو دیکھا، وہاں جمعرات کو یکم ذوالحجہ تھی۔ وَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَلَمْ يَرَوْهُ إِلَّا لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ، اور اہل مدینہ نے جمعے کو دیکھا، وہاں یکم ذوالحجہ جمعہ کے دن تھی۔ وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُ عَائِشَةَ وَغَيْرُهَا خَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، یعنی من المدینہ إِلَى حجۃ الوداع، جو میں آپ کے سامنے تفسیر بیان کر چکا ہوں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ 1709 صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف سے جب حجۃ الوداع کے لیے نکلے تو ذوالقعدہ کے 5 دن باقی تھے، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف میں نکلتے وقت ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں 1547 نمبر حدیث ہے۔ ان دونوں صحیح بخاری کی احادیث کے مطابق یہ فیصلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اختلاف مطالع ہوا۔ مکہ شریف میں ذوالحجہ کی یکم جمعرات کو بنی، اور مدینہ شریف میں ذوالحجہ کی یکم جمعہ شریف کو بنی۔ تو جو اختلاف مطالع تھا، اس اختلاف مطالع کے پیش نظر جو جمہور اہل سیر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کی تاریخ 12 ربیع الاول لکھی ہے، تینوں مہینوں کو کامل مانا جائے، ذوالحجہ اور محرم اور صفر، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ مدینہ شریف میں 12 ربیع الاول کی تاریخ جو ہے وہ پیر شریف کے دن ہی آتی ہے، اور یہی جمہور کا قول ہے۔ اور مرزا جیلمی کا جو استدلال ہے وہ اس کے استدلال اور اشکال و اراد کا بحمد تعالیٰ بخاری کی ان 2 احادیث سے بالکل واضح طور پر جواب ہو جاتا ہے۔ اور یہ جواب آج نہیں ہم دے رہے، یہ جواب 125 سال پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تقریباً 600 سال پہلے حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کے اندر ذکر کر دیا۔ اور یہ اشکال و اراد جو اس کے اوپر ہے جمہور کے قول پر، یہ وارد کیا تقریباً 800 سال پہلے امام ابو القاسم عبد الرحمن السہیلی المتوفی 581 ہجری نے، جس کو مرزا نے اپنے کھاتے میں ڈال کے کریڈٹ لینے کی کوشش کیا اور کہا کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے 12 ربیع الاول کا۔ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے کس روحانی ابے نے یہ سیرت کی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں 12 ربیع الاول وفات شریف لکھی ہے؟ پہلی بات ہے کہ تمہارے کس بندے نے، کس روحانی ابے نے تمہیں یہ پڑھایا کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں؟ یہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟
اس کتاب کا ذرا ہمیں نام بتا دیں، کس حدیث کی کتاب میں، کس سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ جھوٹ بولا۔ تو ہم مرزا جیلمی سے پوچھتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول ولادت شریف کی تاریخ ہے، یہ تمہارے کس ابے نے سیرت کی کتاب میں یا حدیث کی کتاب میں لکھی؟ تو مرزا اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ لکھی ہے جی دلائل النبوہ میں امام بہقی نے۔ سب سے یعنی قریبی کوئی اگر مواد ملتا ہے تو وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں محمد بن اسحاق تابعی کا قول ہے، جو انس بن مالک کے شاگرد ہیں، 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو منڈے کے دن پیدا ہوئے۔ امام بہقی نے امام محمد بن اسحاق بن یسار المدنی المتوفہ 151 ہجری کا قول ذکر کیا ہے۔ نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، بلکہ امام محمد بن اسحاق بن یسار المدنی جو کہ امام المغازی ہیں، سیرت کی کتابوں کی کتاب انہوں نے لکھی ہے، سیرت ابن اسحاق، اور سیرت کے امام مانے جاتے ہیں، ان کا قول امام بہقی دلائل النبوہ کی پہلی جلد میں لے کے ہیں، اور اس کو معتبر مانا ہے مرزا جیلمی نے، اور کہتا ہے جی کہ ہمارے پاس جو قریب ترین ذریعہ ہے نا وہ یہ ہے دلائل النبوہ امام بہقی کی، جبکہ سیرت کی جو مشہور معتبر اس کے علاوہ اور اس سے پہلے کی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول لکھی ہے۔ اور جب ہم وفات شریف کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں، یہ جلد نمبر 1 ہے دلائل النبوہ کی، اور یہ جلد نمبر 7 ہے دلائل النبوہ کی۔ جس کتاب کے اندر مشہور و معتبر قول جس کو مرزا جیلمی مان رہا ہے 12 ربیع الاول ولادت شریف کو، اسی کتاب کی 7ویں جلد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کی تاریخ اسی امام محمد بن اسحاق بن یسار سے اسی سند کے ساتھ 3247 نمبر لکھی ہے کہ عن محمد بن اسحاق قال توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ 12 لیلۃ مدت من شہر ربیع الاول، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ امام محمد بن اسحاق کا قول امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں ذکر کیا۔ مرزا جیلمی نے ایک حوالہ دیا الاصول من الکافی اہل تشیع کی کتاب کا، کہ اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ ولادت کی تاریخ معتبر 12 ربیع الاول لکھی ہے، اور اگلے چند سطریں 1 2 3 چوتھی سطر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ثم قبض ل12 لیلۃ مدت من ربیع الاول یوم الاثنین۔ اسی کتاب کی کہ اسی صفحے پر 4 سطریں بعد لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اقدس 12 ربیع الاول کو پیر شریف کے دن ہوا۔ اور باقی رہ گئی سیرت کی کتابیں، تو یہ الطبقات الکبریٰ دلائل النبوہ بہقی سے 200 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب، امام محمد بن سعد المتوفہ 230 ہجری کی کتاب ہے طبقات الکبریٰ۔ اس کی جلد نمبر ہے جی 1 اور صفحہ نمبر 385 پہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 روایات امام محمد بن سعد لے کے آئے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اقدس 12 ربیع الاول کو ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ سے 2 روایتیں لے کے آئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اقدس 12 ربیع الاول کو ہوا ہے۔ اب مرزا کہتا ہے کہ تمہارے کس روحانی ابے نے یہ سیرت کی کتاب میں لکھا ہے؟ تو مرزا جیلمی صاحب یہ دیکھیں، یہ طبقات الکبریٰ امام محمد بن اسحاق کی المتوفہ 230 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر مولا علی اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اقوال ذکر کیے ہیں۔ اور یہ امام ابن الجوزی کی کتاب ہے الوفا، اس میں امام ابن الجوزی نے صفحہ نمبر 814 پہ وفات شریف 12 ربیع الاول لکھی ہے۔ اور یہ کتاب ہے الکامل فی تاریخ، امام ابن اسیر جزری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 219 پر لکھتے ہیں کان موتہ یوم الاثنین لسنۃ عشر لیلۃ خلت من ربیع الاول، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اقدس 12 ربیع الاول کو ہوا۔ یہ امام احمد قسطلانی جو کہ شارح صحیح بخاری ہیں، ان کی کتاب مواہب الدنیا، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 448 پہ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اقدس 12 ربیع الاول کو، اور دیگر اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں سیرت کی بری پڑی ہیں کہ جس کے اندر مشہور و معتبر جو قول ہے اہل سیر کا وہ ولادت شریف بھی 12 ربیع الاول کا لکھا ہوا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف بھی 12 ربیع الاول کا قول لکھا ہوا ہے۔ اب آخر میں رہ گئی بات ان لوگوں کی کہ جو یہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی 12 ربیع الاول کو اور وفات شریف بھی 12 ربیع الاول کو ہے، تو آپ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کی وفات کا غم کیوں نہیں مناتے، خوشی کیوں مناتے ہو؟ دیکھیں صحابہ کرام تو آپ علیہ السلام کی وفات شریف پہ اتنا مغموم ہوئے، تو ان کو ہمارا جواب یہ ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کی وفات شریف کا غم ہم منا لیں، یا کیا تم لوگ غم مناتے ہو؟ تم بھی غم نہیں مناتے اور غم منانے کو جائز بھی نہیں سمجھتے، ہم بھی غم نہیں مناتے اور غم منانے کو جائز نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں دی۔ صحیح بخاری مسلم میں واضح صحیح احادیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، الا یہ کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے شوہر کی فوتگی کا سوگ منائے گی۔ اور اس کے علاوہ دیگر احادیث موجود ہیں جس سے بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کتب سنن کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اور جمعہ کے دن سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی جمعہ کے دن، آدم علیہ السلام کا وصال اقدس بھی جمعہ کے دن۔ اس کے باوجود شریعت نے وہ غم منانے کو یہاں روا نہیں رکھا، بلکہ اس دن کو عید کا دن قرار دیا جس دن آدم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا اور اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو یہاں اعتبار جو ہے وہ غم منانے کا نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت نے غم منانے کی 3 دن سے زیادہ اجازت دی ہے۔ لہٰذا یہاں نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کا غم ہم نہیں منائیں گے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں ہم خوشیاں ضرور منائیں گے۔